ہے کوئی جھولیاں بھرنے والا، ہے کوئی خزانے لوٹنے والا؟ آج رب کریم ساتھیوں بھائیوں بہنوں سب کچھ عطا کر دیں گے۔ 15 شعبان سے پہلے پہلے کسی بھی رات ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے آسمان سے دولت کی بارش برستے ہوئے دیکھ لیجئے گا۔ تصور کریں دوستو، جب قسمت کے دروازے کھلتے ہیں، تصور کریں آسمان پر ستارے جب جھلملا رہے ہوں۔ شب برات کیا ہے، ہر طرف خاموشی ہے، مگر زمین پر کچھ دل بے چین ہے، کچھ آنکھیں اشکبار ہیں، کچھ ہاتھ رستے ہوئے رب کی بارگاہ میں بلند ہو رہے ہیں۔ وہ رات جب گناہ گاروں کے لیے دروازے کھلتے ہیں، جب رحمتیں پکارتی ہیں، ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ یہ شب برات ہے، وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اتنا جوش میں ہوتی ہے، اتنا پر اثر ہوتی ہیں کہ کچھ نصیب والے اپنی تقدیر کو بہتر بنانے میں مشغول ہوتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اس موقع سے بے خبر نیند میں غافل سو رہے ہوتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ شب برات سے پہلے پہلے جتنی بھی راتیں ہیں، ان راتوں میں ایک وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ تسبیح پڑھ لینا۔ اگر آپ کا کوئی روٹھا ہوا محبوب ہے تو قدموں میں گر جائے گا، دنیا جہاں کے خزانے عمل کے پڑھتے ہی آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا پڑھنے پر مجبور ہو جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ یہ عمل دکھی دلوں کا سہارا ہے، اور یقین کیجئے ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کہتے ہیں کہ شب برات سے پہلے پہلے، یعنی کہ 15 شعبان سے پہلے پہلے جس گھر میں یہ لاڈلی تسبیح پڑھی جاتی ہے، برسوں بعد ایسا موقع ملتا ہے۔ ان عظیم راتوں میں ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھتے ہی 7 نسلوں کی تقدیر بدل جاتی ہے، اور رزق دولت مال آپ کے گھر کے دروازے توڑ کر داخل ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، ایسا موقع ہے کہ جس سے ہر مسلمان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ انتہائی قبولیت کی خاص گھڑیاں ہے، اور جو وظیفہ آج آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں ناظرین، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا، علماء کرام کا نکالا ہوا وظیفہ ہے۔ آپ نے بالکل اسی طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے جو طریقہ اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ جو بندہ آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا، انشاءاللہ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھ کر انشاءاللہ جو مانگنا چاہے گا، اللہ غیب سے عطا فرمائیں گے، اور رزق دولت مال اس کے گھر میں ایسے نازل ہوگا کہ اسے خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ ناظرین کرام، شعبان کے مہینے میں رب کی ذات رزق و دولت کی برسات برساتی ہے۔ پوری راتیں عظیم راتیں ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ شب برات آنے سے پہلے پہلے کسی بھی رات میں یہ خزانے لوٹنے والی تسبیح جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو رب کریم اس کی جھولیوں کو پوری طور پر یعنی کہ فوری طرح سے بھر دیتا ہے۔ اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اسی مہینے میں آپ کے پورے سال کا نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے کہ آپ کے پورے سال میں آپ کو کیا ملے گا، آپ سے کیا لے لیا جائے گا، آپ کو کتنا رزق ملے گا، زندگی موت کتنی ملے گی، دولت کتنی ملے گی۔ آپ رب کریم سے شعبان کے مہینے میں اگر کوئی اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، اپنی کوئی خواہش پوری کروانا چاہتے ہیں، تو شعبان کے ان عظیم راتوں میں یہ وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر بتائی ہوئی ترتیب سے انشاءاللہ پڑھتے ہی، اگر آپ کے گھر میں فاقے ہیں، اگر آپ کے گھر میں ایک وقت کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، اگر آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، آپ کی کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، آپ صبح شام دن رات محنت مشقت کرتے ہیں پھر بھی کامیاب نہیں ہوتے، تو دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آج ان عظیم راتوں میں کسی بھی ایک رات آپ یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لینا۔ اس وظیفے کی قدر و قیمت اتنی ہے کہ شعبان کا مہینہ شروع ہوتے ہی آج شعبان کی جو بھی تاریخ ہو، آپ چاہیں آج اس کسی بھی رات میں اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ پوری راتیں آپ کی ہیں۔ 15 شعبان سے پہلے پہلے اللہ والو پوری کی پوری راتیں آپ کے پاس، انشاءاللہ اس عمل کو یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ آج وقت قبولیت کی گھڑیاں ہیں یہ۔ اس مہینے میں رب کریم سے 50 کروڑ بھی مانگو گے تو میرے رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ 50 کروڑ سننے کے بعد بہت سے لوگ سمجھیں گے کہ 50 کروڑ کوئی ایوے ہی مل جائیں گے۔ اللہ والوں، میں کسی بندے سے مانگنے کا نہیں کہہ رہا، میں تو رب سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایسا ذکر، ایسا وظیفہ، ایسا عمل بتا رہا ہوں کہ جن کو واقعی 3 بار پڑھنے سے رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر نوازتی ہے، فرماتی ہے، عطا کرتی ہے۔ جس کو صرف 3 بار پڑھنے سے غیبی مدد آ جاتی ہے، جس کو 3 بار پڑھنے سے اگر کوئی من پسند نوکری کے لیے پڑھتا ہے، من پسند شادی کے لیے پڑھتا ہے، اگر گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھتا ہے، تو آج ان عظیم راتوں میں ساتھیو بھائیو بہنوں چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اس وظیفے کو دولت کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔
اس وظیفے کو مشکل کشا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، اس وظیفے کو بخشش کا، اس وظیفے کو گناہوں سے نجات کا، اس وظیفے کو ہر مسئلے کا حل بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، شعبان کی ان عظیم راتوں میں آپ کے پاس پورا وقت باقی ہے، کافی دن باقی ہیں۔ 15 شعبان آنے سے پہلے پہلے آپ کو جس رات میں وقت ملتا ہے، آپ نے یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ چاہے تو آج سے جتنی راتیں باقی ہیں ہر رات میں یہ عمل پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں ہم تو بے شمار محنت و مشقت کرتے ہیں، ہم دن رات محنت کرتے ہیں، بڑے بڑے وظائف اعمال کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی، ہمارے گھر سے رزق اور دولت کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ جو لوگ وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، وہ آج ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ان عظیم گھڑیوں میں صرف ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھ لیں۔ لوگ وظائف بتاتے ہیں، کامیابی کا راز کوئی نہیں بتاتا۔ آج اپنی بہنوں کو، آج آپ تمام لوگوں کے حوالے وہ کامیابی کا راز حوالے کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ان عظیم راتوں میں، ساتھیوں دوستوں، شعبان کے مہینے میں 15 شعبان سے پہلے یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھتا ہے تو شب برات، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ کی ایسی تقدیر کے فیصلے ہوں گے کہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، رب کی ذات آپ کو وہ عطا فرمائے گی جو کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ لوگ جو سوچا کرتے تھے کہ کاش میرے پاس بھی گاڑی ہو، کاش میرے پاس بھی بنگلہ ہو، گاڑی، بنگلہ، نوکری، شادی، جو بھی چاہیے مانگ لو، مانگ لو، مانگ لو، مانگنے کا مزہ ان حسین راتوں میں ہے۔ صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ وہ نہیں کہ جس کو پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں، کئی سالوں تک انتظار کرنا پڑے گا۔ آج ان عظیم گھڑیوں میں یہ وظیفہ پڑھیے گا، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو جلد نصیبوں سے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اپنی نصیبوں کو بدلنا چاہتے ہیں، مصیبتوں اور رکاوٹوں سے، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، جو جلد رب کریم سے رحمت و برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، وہ دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر اس معجزاتی عمل کو پڑھ لیں۔ عمل سمجھانے لگا ہوں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ نے رات میں باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں، قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے، اور ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھ لیجئے گا۔ جو بھی آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے گا، کوئی سا بھی درود شریف لازمی پڑھیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم دعا کرتے ہیں لیکن قبولیت میں دیر ہوتی ہے تو ہمیں درود شریف کا سہارا لینا چاہیے، کیونکہ درود وہ واحد ذکر ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا۔ تو درود شریف پڑھ کر اپنی حاجت و مرادوں کی عظیم راتوں میں، جتنی راتیں باقی، ان اپنی حاجت و مرادوں کی نیت کر لیجئے گا، اور فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کیجئے گا، یعنی کہ تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے اس عمل کا آغاز کیجئے گا۔ اب عمل کا پہلا وظیفہ سن لیجئے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ اس خاص آیت کو آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ پوری سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، صرف الحمدللہ رب العالمین، صرف ایک جملہ نہیں ہے یہ بلکہ یہ ایک ایسا مکمل فلسفہ ہے، یہ ایک ایسی تسلی اور دل کو سکون دینے والی سب سے حسین حقیقت ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر حال میں شکر کرنا اصل ایمان ہے۔ اگر خوشی ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے، اگر آزمائش ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ وہی تو رب ہے، یعنی پالنے والا، سنوارنے والا، نگہبانی کرنے والا۔ یہ آیت دل کو چھو جاتی ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ اللہ صرف میرا رب نہیں بلکہ رب العالمین ہے، یعنی صرف انسانوں کا نہیں بلکہ ہر ذرے، ہر مخلوق، ہر نظام کا رب ہے۔ وہی ستاروں کو چمکا دیتا ہے، ہواؤں کو چلاتا ہے، سمندروں کو گہرا بناتا ہے، وہی میرے دل کی دھڑکنوں کو بھی قابو میں رکھتا ہے۔ جب کوئی پریشانی آئے، کوئی دکھ آئے، کوئی تکلیف ستائے تو بس دل سے کہو الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ اگر وہ رب ہے تو وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اور ہم اس کی ربوبیت کو مان کر شکر کریں گے تو وہ ہمیں ایسے نوازے گا جیسے کسی نے کبھی سوچا نہ ہوگا۔ تو آج کے اس عمل میں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، آج کے معجزاتی عمل میں شب برات سے پہلے پہلے، یعنی کہ 15 شعبان سے پہلے پہلے جتنی بھی راتیں ہیں، ان عظیم راتوں میں، ان خزانے لوٹنے والی، جھولیاں بھرنے والی، کوئی جھولیاں بھروانا چاہتا ہے، کوئی جھولیاں بھروانے والا ہے تو لازمی پڑھ لے۔ آج جتنے ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں، ظالم ظلم کرنے والے، یقین کیجئے گا تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی کوئی آپ پر ظلم نہ کر سکے گا انشاءاللہ۔ اس عمل کو پڑھتے ہی عمل بندش، جادو تک کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔
وہ خطرناک بد نظر جس نے آپ کو اب تک بیماریوں میں ڈالے رکھا ہے، جس نے آپ کو تکلیفوں میں ڈالے رکھا ہے۔ آپ لوگ 15 شعبان کو شب برات میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بیری کے پتوں سے نہاتے ہیں۔ ساتھیوں، بھائیو بہنوں، ہمارے یہ مسئلے حل ہو جائیں، ہماری بندش ختم ہو جائے، جادو ختم ہو جائے، تو اس عمل کو 15 شعبان سے پہلے پڑھ لو تو آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ ساتھ میں آپ کے جسم کے کونے کونے سے عمل، بندش، جادو تک کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ یہ عمل کوئی بیماری وہ بھی پڑھ لے، کوئی میری بہنیں میرے بھائی کسی حاجت میں ہیں، قرضوں میں کوئی ڈوبا ہوا ہے، قرضوں سے نکلنے کے لیے پڑھ لے، رشتوں کا طلبگار ہے، رشتوں کے لیے پڑھ لے، اولاد کے لیے پڑھ لے، گھر سے غربت غریبی کی فوری طور پر دور کرنے کے لیے پڑھ لے۔ یقین مانیے اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کی رزق میں، آپ کی زندگی میں اتنی وسعتیں، اتنی برکتیں ہوں گی کہ شاید آپ کو میری بات پر تب یقین آئے گا جب آپ لوگ اس عمل کو آج پڑھ لیں گے۔ کسی بھی آپ لوگ ایک رات میں 15 شعبان سے پہلے اگر پڑھ لیں گے، 15 شعبان سے پہلے یقین مانیے آپ کی پھوٹی ہوئی قسمت اللہ پاک ایسے چمکائیں گے کہ پھر کہاں سے ساتھی بھائی بہنوں دیکھیے گا، عمل پڑھنے کے بعد وہاں سے پیسہ ہوگا، دولت، رزق میرے بھائیوں میری بہنوں دروازے توڑ کر انشاءاللہ ملے گا۔ یعنی کہ غیب سے ایسی جگہ سے پیسہ آئے گا کہ لوگ دروازے بجا کر پیسے دے کر جائیں گے۔ اگر یقین نہیں تو ابھی اسی وقت صرف بتائی ہوئی ترتیب سے یہ عمل کر لو، یہ 3 عمل کر لو۔ پہلا عمل میں نے آپ کو بتا دیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین آپ نے اس عمل میں فرسٹ نمبر پر شامل کرنا ہے۔ یہ پہلا وظیفہ ہے، یہ قرآنی آیت کا صرف 41 بار 41 ٹائم پڑھیے گا۔ یہی وہ راز ہے جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے، صرف 41 بار 41 ٹائم ہونا چاہیے، نہ ہی ایک بار کم، نہ ایک بار زیادہ۔ جب 41 بار پہلا وظیفہ پڑھ لیں تو آپ نے عمل میں سیکنڈ نمبر پر اب 41 بار ساتھیوں بھائیو بہنوں بتائی ہوئی ترتیب سے آپ نے ساتھیوں دوستوں بزرگوں بھائیو بہنوں اور بندے گناہوں کی اس توبہ سے پہلے اپنے ساتھیوں بھائیو بہنوں معاف کرنے کو تیار رہتا ہے، اور جب بندہ سچے دل سے رجوع کرتا ہے تو رحمت کی ایسی بارش برستی ہے کہ اس کے سارے زخم ختم ہو جاتے ہیں۔ رحمان کی محبت ایسی ہے کہ جب بندہ سب سے مایوس ہو کر اللہ کے در پر آتا ہے تو وہ نہ صرف اسے قبول کرتا ہے بلکہ اس کی زندگی میں سکون اور برکت بھی بھر دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمیں ہماری کمزوریوں سمیت قبول کرتا ہے، ہمیں وہ بھی عطا کرتا ہے جو ہم مانگ نہیں سکتے، اور وہ بھی معاف کر دینے والا جو ہم بھول چکے ہیں۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں یہی رحمان کی شان ہے کہ جب سب دروازے بند ہو جائیں تب بھی اس کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ دوستو، یا رحمان کی رحمت ایسی ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو ہماری زبان سے نکلنے سے پہلے سن لیتا ہے، اور ہمارے آنسوؤں کو ہمارے گالوں پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ وہ ہمارے دلوں کو ساتھیوں بھائی بہنوں ہم سے بہتر جانتا ہے، اور ہماری خاموشی کو بھی ہماری فریاد سن لیتا ہے، ہمارے یعنی کہ ہماری چپ کو بھی سن جاتا ہے۔ جب دنیا ہمیں ٹھکرا دے، جب اپنے بیگانے ہو جائیں، جب راستے دھندلے ہو جائیں اور امید کی کوئی کرن باقی نہ رہے، تب یا رحمان اپنی رحمت سے روشنی عطا کرتا ہے۔ وہ مایوس دلوں کو سہارا دیتا ہے، ٹوٹے ہوئے خوابوں کو جوڑ دیتا ہے، اور اندھیروں میں بھی اپنی رحمت کی روشنی بکھیر دیتا ہے۔ یا رحمان کی محبت وہ محبت ہے جو ہمیں ہماری خطاؤں کو یعنی خطاؤں کے باوجود اپناتی ہے، جو ہمیں گرنے نہیں دیتی، جو ہماری بے بسی کو طاقت میں بدل دیتی ہے۔ اس کی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، بس ہمیں اس پر یقین رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ کہتا ہے میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ تو آج کا یہ عمل، اس کا سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ آپ لوگ شعبان کی ان عظیم راتوں میں شامل کریں گے دوستو بھائیو بہنوں، یا رحمانوں کو اور یا غنیوں کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یا غنی وہ ذات ہے جسے کسی چیز کی حاجت نہیں، لیکن وہ ہر ایک کی حاجت پوری کرتا ہے۔ وہ نہ صرف ہمیں عطا کرتا ہے بلکہ ہمارے دلوں کو بھی غنی بنا سکتا ہے، یعنی ایسا عطا کرتا ہے کہ ہم مال و دولت کی فکروں سے آزاد ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ غنی ہے اور وہ سخاوت کو پسند کرتا ہے، وہ اعلی اخلاق کو پسند کرتا ہے، وہ گھٹیا پن کو ناپسند کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سکی ہے، وہ سخاوت کو پسند کرتا ہے، وہ اعلی اخلاق کو پسند کرتا ہے اور برے اخلاق کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ غنی کی شان ہے۔ ایک ساتھیوں بھائی بہنوں پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف دولت سے غنی نہیں کرتا بلکہ وہ دل کو بھی غنی کر سکتا ہے۔ جو شخص اللہ سے قناعت مانگے گا اسے دل کا سکون عطا کر دیتا ہے، اور وہ شخص لاکھ مشکلات میں بھی پریشان نہیں ہوتا۔ پھر سکون ساتھیوں بھائی بہنوں سے ملتا ہے۔ جو دنیا کے مال کے پیچھے بھاگتا ہے وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا، لیکن جو اللہ سے غنی اور طلب یعنی دل کی بے نیازی مانگے وہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یا غنیو تمہیں بے نیاز کر دے
ہم مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور ساتھیو بھائی بہنوں پھیلانا چھوڑ دو اور اسی رب سے بھروسہ رکھو، اس پر وہ تمہیں تمہارے گمان سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہی یا غنیوں کی شان ہے، جو اس پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی محروم نہیں ہوتا۔ تو آج شب برات کی ان افضل راتوں کا ساتھیو بھائی بہنوں آپ کی اسکرین پر ساتھیو بھائی بہنوں دوسرے نمبر پر جو آپ نے دو وظائف پڑھنے ہیں، پہلے نمبر پر آپ نے درود شریف پڑھنے کے بعد حاجت و مرادوں کی نیت کر لی، تو فوری طور پر آپ نے کیا پڑھا دوستو بھائی بہنوں؟ الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیا۔ آپ نے جیسے ہی 41 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیا، تو اس عمل کے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے شامل کرنا ہے، اس عمل میں یا رحمانو یا غنیو دونوں ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، یا رحمانو یا غنیو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ ناظرین بڑی محنت مشقت سے ویڈیو بنائی ہے، اور آپ سے کبھی ایسی ہاتھ جوڑ کر گزارش نہیں کی، آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا تاکہ اور بہن بھائیوں تک یہ راز پہنچ جائے، شب برات کی ان عظیم راتوں کا یہ راز ہر کسی تک پہنچ جائے، یہ عمل پہنچ جائے، کیونکہ آپ کے ایک لائک کرنے سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا بھلا ہو جائے گا انشاءاللہ، اور رب کریم اس کے طفیل آپ کا بھی بھلا کر دیں گے۔ تو آپ نے لائک شیئر ضرور کرنا ہے، یہ وعدہ کر کے جائیں، اور اب آپ نے اللہ پاک کا جو نام آپ کو پسند ہو کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، یا رحمانو یا غنیو دونوں ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ ان عظیم راتوں کی اس عمل میں 100 دانے والی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ آپ نے جب پڑھ لیں تو آپ نے 100 بار جب دونوں کو ملا کر پڑھ لیا جائے، یا رحمانو یا غنیوں کو خزانے لوٹنے والی اس تسبیح میں، تو عمل کے آخر میں آپ نے ساتھیو بھائی بہنوں جو وظیفہ آپ پڑھیں گے، جسم کے کونے کونے سے بڑی بیماری، عمل، بندش، جادو تک کے اثرات ختم ہو جائیں گے، دنیا کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ظالم ظلم کرنے والا شوہر، ظالم ساز سب کے سب قدموں میں ہوں گے، دنیا کی ہر حاجت خزانے انشاءاللہ تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ آخری وظیفہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی مگر بےحد گہری اور محبت بھری صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کرنے کی بشارت دی، جو بے انتہا بھلائی اور برکت کا سمندر ہے۔ لیکن سب سے زیادہ دل کو چھو لینے والی بات یہ ہے کہ کوثر نہ صرف جنت میں ایک نہر کا نام ہے، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور امت کی کثرت کا بھی اشارہ ہے۔ جب کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں اور آپ کا نام مٹ جائے گا، تو اللہ نے جواب میں یہ سورت نازل فرمائی ہے کہ نہیں اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، یعنی آپ کا نام ہمیشہ باقی رہے گا، آپ کی اولاد کی برکت سے آپ کا ذکر قیامت تک جاری رہے گا، اور سب سے بڑی بات آپ کی امت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آج دیکھو میرے بھائیوں میری بہنوں، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر نعوذ باللہ کہتے تھے، وہ خود تاریخ سے مٹ گئے، مگر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن پر میری جان قربان ہو کا ذکر ہر اذان، ہر نماز، ہر دل، ہر زبان پر زندہ ہے۔ یہ صورت خالص محبت کا پیغام ہے جو اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، اور اس میں ہم سب کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہیں، اور اگر ہم سچائی پر قائم رہیں، صبر کریں اور اللہ کے لیے نماز اور قربانی کریں تو ہمیں بھی کوثر سے سیراب کیا جائے گا۔ تو آج تمام میرے بھائیوں بہنوں، اس معجزاتی عمل کا آخری وظیفہ سورہ کوثر کا عمل کے اندر آپ نے شامل کرنا ہے۔ سب سے آخر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا، اور اللہ پاک سے اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے مانگتے چلے جائے گا۔ میرے یقین کیجیے گا، آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔